نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ایک ایمان افروز واقعہ۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دن تھے۔ مکہ کی تپتی دھوپ اور ہوا میں اڑتی دھول گلیوں کو بھر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک سے نڈھال قدموں کے ساتھ چل رہے تھے۔ اچانک ابو جہل کا کھجوروں کا باغ نظر آیا۔ ابو جہل ایک یہودی کے ساتھ مل کر کھجوروں کو ایک بوری میں بھر رہا تھا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بھوکے تھے، اس لیے 2 کھجوروں کی امید لیے دھیرے دھیرے باغ کی طرف بڑھے، ادب سے سلام کیا اور نرمی سے کہا، السلام علیکم چچا جان، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کیا آپ مجھے 2 کھجوریں دے سکتے ہیں؟ ابو جہل نے گھنا بھری آنکھوں سے دیکھ کر کہا، میں تجھے کھجور دے سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ یہ جو یہودی کھڑا ہے، اس کی بوری تو اپنے سر پر رکھ کر میرے گھر تک پہنچا دے، تب تجھے کھجور ملے گی۔ بنا دیر کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے پاس گئے۔ وہ حیران ہو کر بولا، اے محمد، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نبی نے فرمایا، میں یہ بوری اپنے سر پر رکھ کر لے جانے چاہتا ہوں۔ یہودی نے کہا، اتنی چھوٹی عمر میں کیا تم یہ بوری اٹھا سکو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، یقیناً اٹھا سکوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوری سر پر رکھی، چھوٹے چھوٹے قدم، تھکا ہوا جسم، مگر چہرے پر روحانی سکون۔ ابو جہل اور یہودی دونوں پیچھے چلنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوری ابو جہل کے گھر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چچا جان، اب مجھے کھجور دیجیے۔ ابو جہل نے ایک کھجور دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے کہا، کیا آپ ایک اور کھجور نہیں دیں گے؟ یہ معصوم سی گزارش ابو جہل کو مزید بھڑکا گئی۔ اس نے غصے میں بھر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ لمحہ بھر کو جیسے سورج ڈوب گیا، آسمان تھم گیا اور پہاڑ بھی رو پڑے۔ مگر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، خود تھپڑ کھایا مگر فرمایا، چچا، آپ کے ہاتھ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ سبحان اللہ، کیا کردار اور کیا انسانیت تھی۔ ابو جہل ہنستا ہوا اپنے گھر چلا گیا، لیکن جب کھجور کی بوری کھولی گئی تو ساری کھجوریں چھوٹے چھوٹے پتھروں میں بدل چکی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ یہودی حیرت میں ڈوب گیا اور اپنے سردار کے پاس خبر دینے کے لیے پہنچا۔ سردار نے سنا تو کہا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اگر یہ وہی ہیں تو ہمیں اپنی پیشوا سے تصدیق کرنی ہوگی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہارے پہاڑ کے کنارے جا کر کھڑے ہو گئے۔ تنہائی اور درد میں آنسو بہا رہے تھے۔ درخت، پہاڑ اور جنگل کے جانور بھی جیسے ان کے غم کو محسوس کر رہے تھے۔ شیر، ریچھ اور ہرن سب آگے آئے اور رونے لگے۔ شیر کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں اور سب کہنے لگے، یا رسول اللہ، رحمت للعالمین، اب آپ نہ روئیے، یہ آنسو ہم برداشت نہیں کر پا رہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب پہنچے اور کہا، بھتیجے کو سینے سے لگایا اور کہا، میرے لال، جب تک میں زندہ ہوں کوئی بھی تمہیں چھو نہیں سکتا۔ ابو طالب نے ابو جہل سے کہا، تم اسے جادوگر کہتے ہو، جبکہ اس نے تمہاری کھجوریں بھی نہیں لی اور نہ تمہارے خلاف کچھ کہا۔ اس معصوم کے آنسو ایک دن پہاڑوں کو بھی پگھلا دیں گے۔ اسی رات آسمان پر روشنی پھیل گئی۔ فرشتے زمین پر اتر رہے تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، ان آنکھوں سے جو آنسو بہہ رہے ہیں، انہی پر ایک دن سب سے عظیم کتاب نازل ہوگی۔ یہی آخری نبی ہیں جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آ گئے۔ یہ خبر جب یہودیوں تک پہنچی تو ان کے دلوں میں آگ لگ گئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی سازشیں شروع کر دیں، لیکن اللہ کی حفاظت ہمیشہ اپنے نبی کے ساتھ رہی۔